اسلام کی عظیم شخصیت، ہمارے علاقہ کی پہچان، ہمارے علاقہ کا مان، عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر فاروق سلیم چشتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے انقلاب انگیز کتاب لاجواب سے ہمارے قلوب و زبان کو معطر فرمائے۔ آپ احباب ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وسید المحبوبین من کان نبی و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال درود و سلام بارگاہ رسالت میں سارے بلند آواز السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ و صحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما محبت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است۔ محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا لائق ست تکریم حضور قبلہ پیر سید طاہر محی الدین شاہ صاحب گیلانی دامت اقبالہ برادرم عزیز مکرم صاحبزادہ پیر محمد عثمان چشتی صاحب معزز و محتشم علماء کرام ذی احتشام سامعین بتمکین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ پھر مبارک ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ وحدہ لا شریک میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، اپنی بارگاہ خاص سے انشراح صدر عطا فرمائے۔ مجھ سے قبلہ حضور، مجھ سے پہلے حضور قبلہ پیر طریقت بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے عزیزم پیر عثمان فرید چشتی صاحب نماز کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے لیے سب سے مشکل موضوع نماز ہے۔ لنگر اور لنگر کے فضائل، میلاد اور میلاد کے فضائل، سبحان اللہ کہنے پہ جنت، ہاتھ بلند کرنے پہ جنت، دربار پر چلا گیا تو جنت، بڑی آسان سی جنت ہو چکی ہے۔ نماز پڑھ کے جنت حاصل کرنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ بڑی جو ہے اصل ما فی الضمیر جو اسلام کا ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف اگرچہ بہت سارے ذکر آج بنتے ہیں، ایک بزرگ کا عرس بھی ہے، حضرت پیر محمد نواز شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حمام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام، ان کی شہادت مبارک کا یہ مہینہ بھی ہے۔ میں چند باتیں مختصر وقت میں تاکہ ہم نماز عصر آسانی سے ادا کر سکیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن جی میں تساں بیٹھے ہو تو یہ تو بندہ لنگر دے انتظار وچ بیٹھا ہوگا، تقریر سننے والا موڈ نہیں پہ لگتا، گرمی سارے کن برابر ہے، بولن والے تو زور گھنا لگتا ہے، لیکن انج دی بے وفائی نہ کرو جی میں بان دا حق کی انج بہو محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جڑا لوگ کے پاس اسی جان دا میں انہوں بھی لینا ہے، میں تے سارے دے نام ہی آندن، محبت نال ایک باری بولو سبحان اللہ۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، بالخصوص جو جہاں کے رہنے والے نوجوان ہیں وہ سنیں، آپ کی شہادت اس کا اعلان آپ کی ولادت کے ساتھ ہی ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام پیدا ہوئے، بارگاہ سرور کونین میں حضرت جبریل آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اچھا، شہید ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ایک امتحان بھی ہے۔ جس کے گھر میں کوئی شہید ہوتا ہے یہ امتحان ان کا ہے، لیکن جو جملہ میں دینا چاہتا ہوں، اگر دماغ حاضر ہو اور دل کی توجہ بھی میری طرف ہو تو میری بات یاد رکھنا، شہید ہونا اعزاز ہے، گھر والوں کا امتحان بھی ہے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ عرصہ پہلے 50 سال سے بھی زائد پہلے بتا دیا جائے کہ یہ شہید ہوگا۔ مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا حسین شہید ہوگا، باب علی نے اعلان فرمایا یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اماں زہرا کو علم ہے میرا بیٹا شہید ہوگا، بھائی حسن کو پتہ ہے یہ میرا بھائی شہید ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین پاک کی گردن کو بوسہ دیتے ہیں، حسن پاک کے پیٹ کو بوسہ دیتے ہیں، اس لیے مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں ان کو زہر دیا جائے گا اور یہ شہید ہوں گے، اور ان کی گردن سرتن سے جو ہے وہ جدا کیا جائے گا، ان کی گردن اتاری جائے گی دین کی راہ پر، تو یہ اس لیے شہید ہوں گے۔ مصطفیٰ کا ایک ایک عمل حکمت بھرا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ مصطفیٰ کریم لہ التحیت و تسلیم، آپ گردن چوم کر حسین کی شہادت کا اعلان فرما رہے ہیں اور پیٹ چوم کر حسن کی شہادت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں جو بات دہرانا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کو جب علم ہوا، نوجوان بالخصوص توجہ، میں کوشش کروں گا گھنٹے کی طرف نہ جاؤں، منٹوں میں بات مکمل کروں۔ میرے امام علی مقام کی شہادت کا علم رسول اللہ نے اعلان فرمایا، ساتھ دعا کے کلمات بھی ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا۔ حضرت مولا کائنات شام سے واپسی پر کربلا سے گزرے، شام سے واپسی پر کربلا سے گزرے مولا علی نے اپنا قافلہ روک کر کربلا کی زمین پر سارے دوستوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور لوگوں سن لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا شہید ہوگا، جہاں اس کے خیمے ہوں گے، یہاں اس کے اونٹ ہوں گے، یہاں اونٹوں کے پالان ہوں گے، یہاں میرا بیٹا تشریف فرما ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت مولا علی نے آپ نے ایک نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے فرمایا، صبرن ابا عبداللہ علی شط الفرات، اے ابو عبداللہ الحسین، تو نے کربلا کی زمین پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، تو خون علی ہے، تو نے یہاں جو وقت گزارنا ہے وہ صبر کے ساتھ گزارنا ہے۔ اجے بھی جڑا ہاتھ نہ چاہے میں ادھر منہ لے بیدا بیٹھا، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات نے یہ اعلان کیا، تربیت گود زہرا بھی یہ ہے کہ بیٹا تیری شہادت ہونی ہے، صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ میں اپنی قوم سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اپنے بزرگوں سے پوچھتا
پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا تو صبر کی دعا فرمائی، مولا علی نے اعلان فرمایا صبر کی دعا فرمائی، سیدہ زہرا نے اعلان فرمایا صبر کی دعا فرمائی، یہ کیوں نہیں کیا یا اللہ میرے حسین نو بچا لا؟ اللہ کرے میری قوم جاگتی رہے، یہ کیوں نہیں کہا؟ اور یہ وہ زبان ہے جس کے فرمانے سے سورج واپس آ جاتا ہے، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جن کے کہنے سے دریا اپنا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کے آنے سے پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ میرے حسین کو بچا لے۔ لیکن ایسا کلام نہ مصطفیٰ نے کیا ہے، نہ مرتضیٰ نے کیا ہے، نہ زہرا نے کیا ہے، نہ امام حسن نے کیا ہے، نہ آل بیت میں سے، نہ صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا۔ جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہادت سے بھاگنے والا گھرانہ ہے ہی نہیں، شہادت سے ڈرنے والا گھرانہ نہیں، شہادت سے چھپنے والا گھرانہ نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے اور ان کے تربیت یافتہ جو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے والے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ شہادت بھی آئے، مدینہ شہر میں آئے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات، یہ جاگدہ بیٹھے توجہ فرمائیں، دعا مانگی جاتی ہے یا اللہ شہادت دے، شہادت ایک نعمت ہے یا زحمت ہے؟ سارے بولو، شہادت کیا ہے؟ اچھا تیرے پاس اور کون کون سی نعمتیں ہیں؟ آج بند کر لینے ہیں، کون کون سی نعمت ہے تیرے پاس؟ بولو، تسی بولنا ہے میں گننا ہے، بولنا ہے تسی بولو بولو، کیڑی کیڑی نعمت ہے؟ زندگی نعمت ہے، صحت، بیٹے، مال، عزت، سواری، مکان، نعمتیں ہیں۔ ہاتھ او بندہ کھڑا کرے جن نعمتیں ملن دے کدے ماتم کیتا ہوئے۔ اگر شہادت کو نعمت کہتا ہے، بندوں میں بیٹھ کر مجمع میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے شہادت نعمت ہے، تو بیٹا ملنے پر بھی ماتم کیا کر، پیسے ملے تب بھی ماتم کیا کر، عزت ملے تب بھی ماتم کیا کر، اور صحت ملے تب بھی ماتم کیا کر۔ اگر شہادت نعمت ہے تو جیسے مال ملنے پہ شکر ادا کرتا ہے، شہادت ملنے پہ بھی شکر ادا کیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت سید الشہداء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اگر کچھ اسلامی معلومات رکھتا ہے اور غیرت اسلامی رکھتا ہے تو توجہ سے سن، میرے سرکار کی حیات طیبہ کے اندر 86 جنگیں ہوئی ہیں، 86 جنگیں 10 سالوں میں، 26 یا 27 غزوات ہیں جن میں حضور شامل ہوئے ہیں۔ 10 سالوں میں 86 جنگیں ہوں تو تاریخ کا تعین کرو، 1 ماہ 4 دن بنتے ہیں جن میں جنگ ہوئی ہے۔ ہر 1 ماہ 4 دن تو بعد ایک جنگ بن دیئے، اے نہیں جنگ جانا تے چھوٹی راہ کے واپس آ جانا، یا کرکٹ دا میچ تے کھیل کے واپس آ جانا۔ جنگ تے جاندیاں بھی وقت لگتا ہے، آندیاں بھی لگتا ہے، لڑدیاں بھی لگتا ہے، راندیاں بھی لگتا ہے۔ پھر وہ جنگیں یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر یا کھچروں پر یا پیدل، پوری زندگی جنگ میں گزری ہے۔ سرکار تو پھر ہر سال ماتم دا جلوس ہی کٹ دے رہتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم حسین سے افضل ہیں، مولا مرتضیٰ بھی حسین سے افضل ہیں، امام حسن بھی حسین سے افضل ہیں، مولا مرتضیٰ بھی شہید ہوئے، امام حسن بھی شہید ہوئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا باب پورے علماء نے حدیث کے اندر لکھا کہ اللہ نے آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، لیکن نہ رسول اللہ کا جلوس نکلے، نہ امام حسن کا کوئی جلوس نکالے، نہ مولا مرتضیٰ کا جلوس نکالے۔ صرف بات امام حسین پہ آئے، حسن کے لیے دین اور ہے، حسین کے لیے اور ہے۔ اور پھر یہ بات بتاؤ، حضور علیہ السلام کے غلام حضرت زید، ماں کا اکیلا بیٹا ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، جنگ پہ گیا، جنگ پہ شہید ہو گیا، صحیح حدیث ہے، سند اور متن کے حوالے سے بالکل صحیح حدیث ہے۔ جنگ پہ تشریف لے گئے، جنگ پہ شہید ہو گئے، واپس آ رہے ہیں، ماں مدینے سے باہر نکل کے کھڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا ابو بکر زید کی ماں کھڑی ہے،
اس کو تو بتا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. میں نہیں بتاؤں گا، تو بتا. توجہ کرنا، دل کے کانوں سے سننا. بزرگ آ گئے، توجہ فرمانا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو بتا. پر وہ ماں سرکار کے گھوڑے کے آگے ہوتی جا رہی ہے. سرکار کے گھوڑے تو جب تسی سبحان اللہ میں کہیں نا تو تانوں میں اتنے پہ آمنا ہے تو سبحان اللہ میں آخنا کر تقریر تو تینوں اتنے بہ کے بھی کہیں نہیں آمنی. بہت محبت نال سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ سرکار کے گھوڑے کے آگے آتی گئی. سرکار کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے پتا ہے میرا منڈا شہید ہو گیا ہے، میں پوچھنا چاہنی ہاں شہادت قبول ہوئی ہے یا مردود ہوئی ہے؟ جب مردود ہوئی ہے تو ماتم کریں گی، سرج مٹی پاواں گی، وال کھولاں گی، پٹاں گی. پتر بھی گیا قبول بھی نہیں ہویا. یہ شہادت قبول ہو گئی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سجدہ کریں گی. مصطفیٰ کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے آقا نے فرمایا مائی اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، سب سے اوپر جنت جنت الفردوس ہے. تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت الفردوس عطا کی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر زید کی جنت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، میں کیا جی میں اگے چلنا گل مقابی ٹائم تھوڑا بیلی سوچن نہ لگ جامن. میں کیا توڑا دین ہو رہے، فوج آلیاں دا ہو رہے، پاکستان دا دین ہو رہے، پاکستانی فوج دا دین ہو رہے تے کالیاں دا دین ہو رہے. کہنا جی کیویں؟ میں کیا جڑا فوج دا مردہ 21 توپاں دی سلامی دین دن نہیں بولتے. جو فوج کا مرتا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے نہیں. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی مرے 21 توپوں کی سلامی. میں کیا بیلیا جڑا سرحد پاکستان واسطے مرے انہوں 21 توپاں دی سلامی ہوئے تو جڑا سرحد اسلام واسطے شہید ہوئے اس پر رویا جائے، غم کیا جائے، ماتم کیا جائے، واویلا کیا جائے، چیخو پکار کی جائے، عورتیں سروں سے دوپٹے اتاریں، بازاروں کی زینت بنے، نیموریاں لباس پہن کر بازاروں میں پھریں. اور اگر عورتیں بازار میں آئیں اور یہ کہیں کہ یہ درس حسین ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا پھر درس یزید کیا ہے. اگر عورتوں کا 1 محرم سے 10 محرم تک بے مہار ہو کر بازاروں میں پھرنا یہ درس حسین ہے، یہ میاں رات نو دے اکسیں تے مڑ میں دسنا بوسی رات کی ہوندی ہے. یہ سچ نو جھوٹ اکسیں پھر سچ دی ونڈ کرنی پوسی. یہ رنا دا باہر آنا اسلام ہے تے پھر درس حسین کیا ہے؟ حسین کی شہادت تو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دینا ہے. حسین کی شہادت کا مقصد تو چادر اور 4 دیواری ہے. حسین کی میں کہتا ہوں آج تک میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ہے تو یہ سیدہ زہرا کی چادر کا صدقہ ہے. آج تک کسی کی بھی عزت محفوظ ہے تو یہ گھرانہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور آج اگر کوئی یہ کہے کہ میدان میں نکلو اور عورتوں کو بھی شانہ بشانہ پھراؤ، تم میں اور انگریز میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ رستہ حسین کبھی نہیں ہو سکتا. اے الگ کر لے. اور ساڑی پنجابی چادن جوان دی ڈھیری تے گدوں رکھا نہیں جان دے، جوان دی ڈھیری تے گدوں رکھا تے ایو جا اسلام دا ٹھیکیدار بن جاوے تے پترا اسلام ہی نہیں ہو سی. اگر اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں چک کے بڑھتا ہوں تو میں بڑا سکون آندا ہی. سارا سنیاں دا چک، سارا ہی سنیاں دا چک تے ہن 2-3 کالے جھنڈے لگے ہو. میں کہ بنیا کہ پرنا کے لائے آندی نے اوہ پرنی کے دلائی بیٹھی ہے تیرے مرد دے ہتھے چوڑیاں.
تو مردوں کے رنگ سدھی نہیں کر سکیا. دشمنان عمر اور دشمنان عثمان اور دشمنان صدیق کا جھنڈا لگا کر تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ مڑ مرید علی تا نہ ہو. اور پھر میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ کو. علماء نے لکھیا ہے کہ عالم برحق جڑے چک چ پیاران دوے 50 سال تک یہ سر رہندا ہے. تے نواں عالم آپ چک چ پیدا کوئی نہیں کرنا. آپ میں تو اگے بھی آنا بندے میرے تے کبڑی ویندے بھی 5 لاکھ میلاد تے لاونا ہے, 5 لاکھ کے عالم نو نہیں بہاونا ایتھے. 7 مسیتاں چک دیاں تے کہے کہ بھی عالم پورا پڑھیا نہیں بہاونا, تاکہ وہ دین دی صحیح خدمت کرے اور پوری گل سناوے, قوم نو ہدایت دا رستہ دے وے. ماما بھی ساڑیاں بکریاں نے دودھ چوکا بھی گھیو کٹھے کر کے دین دیاں, پر عالم واسطے وہ بھی نہیں چاہندیاں. بیلی بھی ساڑے تنخواہاں دے وچوں تے دیہڑیاں تے مزدوریاں دے وچوں میلاد واسطے کٹھے کر دین, پر عالم نہیں چاہیدا. اور سال بعد صدقے جڑے علماء تو میلاد سننا ہے, عالم دین بہا تے جو روزانہ میلاد سناویں. پر لوڑ کے لیے وہ عالم دین بھائیساں دمی سانو پوچھ سی نماز پڑھی گئی کائی نہ اسا آخنا سانو اگلے چنگن نہ ہو سانو پوچھنا سا انہوں پوچھئے. وہ آپ دی جاتے ٹھیک ہے نہ سانپ دی جاتے ٹھیک کبھی نہ جو یہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رہے, یہاں پر یہ بھی یاد رہے, مقصد کربلا میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سب کچھ بھی لٹ جائے تو سچی بات کرنے سے بندہ گریز نہ کرے. مقصد کربلا یہ بھی تھا کہ جیڑا بھی بھیڑا آ جاوے بندہ کوڑے نال نہ کھلوتا ہوئے. اجے جی نہیں بولے کئی نہیں بولے نہیں پتہ نہیں اگو آنکھوں کے اگلی سنن تو پچھلی دی چوپ کر جاندے ہیں. محبت نال بول سبحان اللہ. جتنا بھی بھیڑا آ جاوے, جتنا بھی سخت وقت ہوئے, بندہ کوڑے نال نہ کھلوے. ادھر سے حسین ہے. یزید کیا ہے؟ میں تاریخ پڑھتا جاؤں, مستند کتب کے حوالے دیتا جاؤں اور واضح کر دیتا ہوں. 40 سال تک میرے امام مدینہ میں رہے, امیر معاویہ کے دور میں 20 سال تک مدینہ میں رہے, لیکن ایک دن بھی حسین ابن علی نے تلوار نہیں نکالی. 11 سال امیر معاویہ کے یاتی میں امام حسن زندہ رہے, ایک دن بھی امیر معاویہ کے خلاف تلوار نہیں نکالی. ابھی 22 رجب 60 ہجری کو امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے. 29 رجب 60 ہجری کو میرا امام مدینہ سے ہجرت کر جاتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے دس 7 دن نے کی ہویا سی جیڑا حسین 20 سال تو مدینے ہے, 7 دن نے کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ صرف ایک ہفتے میں 7 دنوں میں ایک گلے بھی واضح ہو جاندی ہے. ساڑھی قوم آدھی ہے جس لائی گلی تھی اس نال چلی, چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاویہ بھی ایسا, یزید بھی ایسا. یزید کا گناہ معاویہ کے کھاتے میں, معاویہ کو بھی اسی حال میں لبیڑ دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہنا یہ معاویہ تے یزید اکو آئی تو پھر معاویہ دے دورے تے حسین امن نل رہے ہیں. دور معاویہ میں تو حسین کو کسی نے کچھ نہیں کہا. دور معاویہ میں تو امام حسین نے اعلان جنگ نہیں کیا. جب امیر معاویہ کا وصال ہوا, یزید تخت پہ بیٹھا ہے, 7 دنوں میں ہجرت فرما کر بتا دیا میں اپنے نانے کے شہر کو کشت و خون سے برباد نہیں کرنا چاہتا, تباہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا حسین کسی زانی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے گا, کسی شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے گا, کسی بے نمازی فاسق کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے گا. اور ان ہاتھوں کو محمد چومتے رہے ہیں, یا کسی زانی کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت سید الشہداء. کتاب کا نام ہے مہر منیر, لکھی ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب. ملفوظات ہیں اعلیٰ حضرت میر سید مہر علی شاہ کے, اس کے اندر موجود ہے. اعلیٰ حضرت کے جد امجد پیر مہر علی شاہ کے جد امجد, آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید نظر حسین شاہ صاحب, ان کے والد گرامی کا نام ہے سید فضل حسین شاہ صاحب. یہ امبالہ جو انڈیا کا علاقہ ہے وہاں سے گولڈ تشریف لائے کہ ہن اتھے بھی پیر وسدے ہیں. جب یہ تشریف لائے سید فضل حسین شاہ صاحب تے انہاں آ گیا یہ روزی بند کریندا نواں آ گیا. ریت پرانی ہے نا,
گل مولویاں تے نہ لے لیا بھی مولویاں نوں مولوی نہیں پچھتے، کوئی کسے نوں بھی نہیں پچھدا، وکیل وکیل نوں نہیں پچھدا، ماسٹر ماسٹر نوں نہیں پچھدا، مولوی مولوی نہیں پچھدا، پیر پیر نوں نہیں پچھدا، گل سارے دی ایک ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کہنا ضروری ہے، حرف استثناء کے ساتھ مستثنیٰ ضروری ہے۔ دکان بالکل پیر صاحب صحیح فرمایا، میں دکانداری ہوئے تو نہیں پچھتے، تیری گل حق دی ہوئے تو یاد نہیں ساڈا بازو آ گیا۔ انہاں کیا ہے جڑا سید ہے نا اے سنی، او سید شیعہ سے، انہاں کیا کاٹھ نہ کنی تے سید نہ سنی۔ اعلیٰ حضرت کے جدی امجد پیر میرے علی شاہ کے دادا جان آپ نے فرمایا بھی یہ گل نہ کر، رہن دے، یہ گل چنگی نہیں، اسی سید ہاں یا نہیں اساں جاننے آئے، تساں نہ کرو، ساڈی نسب ساڈا ہے وانڈ تسی میں کریں دے ہو۔ تے گل پچھو روزی دی آئی، کاٹھ نہ کنی تے سید نہ سنی، مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہ کہاں سے آ گیا، ہمارا پیر تو یہ ہے، یہ قبضہ کر لے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ آپ نے سر تے ٹوپی آئی، آپ نے ٹوپی لا کے رکھی میدان اچھ، فرمایا تو سید ہے تے وقت ہے چاہ کے دکھا۔ اوہ 1300 سال بعد آنے والا نسل حسن ہو، آل رسول ہو، خون بطول ہو، او دی ٹوپی کوئی نہ چاہ سکے تے حسین دا پانی کوئی کیمیں بند کر سکے۔ جب آپ نے فرمایا نا اے ٹوپی چاہ کے دکھا، اوزا کہ شاید ٹوپی ہے، اس ٹوپی نو ٹوپی ہی سمجھیا، اور اللہ کے ولی کا ایک زور تھا اور اس پر نگاہ تھی، کون اٹھا سکتا تھا؟ جب وہ زور لگا رہا نہ اٹھا سکا، آپ اس والے فرمایا کاٹ نہ دیا تے سید نہ شیعہ۔ اس نے کہا تھا نا کاٹ نہ کنی تے سید نہ سنی، آپ نے فرمایا کاٹ نہ دیا، دیوا بھی لکڑ دا نہیں ہوندہ، کاٹ نہ دیا سید نہ شیعہ، آپ دے قدمیاں لگا دا سونا ٹکر جو گا تے چھڑ چاہ، فرمایا ہون چاہ چون جاسی۔ تاریخ کے اندر ایسی بکواسات اور فحاشات موجود ہیں، علماء واللہ۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک ہی قاعدہ دے کر کلیہ سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ کمالیہ سے ایک شیطان اٹھا اور شیخ برانا بیٹھا، لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، بات چونکہ ویڈیو ہو رہی ہے میں اس لیے دہرا رہا ہوں، اور لوگوں کو تاریخ کے آئینے دکھاتا، یہ دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے بارہا چیلنج کیا آؤ بیٹھو مقابلے میں، لیکن وہ نہیں آیا۔ تاریخ کے اصول کیا ہے تاریخ کو سمجھنے کا؟ آؤ میں نوجوانوں کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھو جگرہ تو ہی بڑا کیتا کر، ہر ویلے نمبر فرق سلیم دا لے کے دونوں فون نہ کیتا کر، کچھ آپ بھی جرات پیدا کر اور گل کرن دی کوشش کیتی کر۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو مانے۔ اچھی بولو سارے اب چاہ کے سنو، سب سے پہلے اللہ، چشتی صاحب سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو، جیڑا قرآن دے ایک حرف دا بھی منکر دار اسلام جو خارج، بالکل دار اسلام جو خارج۔ دوسرا نمبر ہے حدیث کا، جیڑا من کل الوجوہ حدیث دا منکر ہے وہ بھی دار اسلام جو خارج۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے اس کے مقابلے میں صحیح ہے، ضعیف کو چھوڑ کر عمل نہیں کرتا، صحیح پہ عمل کر لیتا تو یہ اور بات ہے، لیکن حدیث کا انکار کرنے والا دار اسلام جو خارج ہے۔ تیسرا نمبر ہے تاریخ دا۔ تاریخ کے لیے میں دو قاعدے بیان کرتا ہوں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو تاریخ قرآن کے مطابق وہ مان لی جائے، باقی چھوڑ دی جائے۔ دوسرا قاعدہ ہے میرے گل چیلنج نال سونا، تاریخ ساری دا بھی کوئی منکر ہو جاوے تو کافر نہیں ہوں، پوری تاریخ کا انکار کر دے کوئی، جس کے پاس قرآن ہو اور کتاب کی ضرورت کیا، جس کے پاس حدیث ہو اور کسی چیز کی ضرورت کیا، قرآن و حدیث جس کے پاس ہے باقی ضرورت نہیں، تو یہ موڑ بھی آنکھیں نہیں مننا ہے، تو پھر ہم تاریخ کی وہ بات مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، تاریخ کی وہ بات مانیں گے جو حدیث کے مطابق ہو۔ باقی راوی دا پانی ڈاٹا ستھرا ہوندہ، تاریخ نو تھی اپڑا کے اساں گل اس نو سینے نال لحسان جڑی قرآن دے مطابق ہوئے، رسول اللہ دے فرمان دے مطابق ہوئے، تاریخ دے مطابق ہو۔ تاریخ جڑی ہے قرآن و سنت دے تابع ہے، کبھی قرآن و سنت سے بڑھ نہیں سکتی۔ اگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھا کر یزیدیوں سے پانی مانگا، تو قرآن یہ کہتا ہے وہ تو سب کو دینے والے ہیں۔ اگر تاریخ یہ کہتی
پانی بند کر دیا گیا، وہ کر کچھ نہ سکے، تو قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا 1600 میل سے اگر تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو حسین ابن علی صرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا نہیں، یہ مصطفیٰ کا خون بھی ہے۔ اونج آپ دا کر کے گل پچا جانے تو مرضی ہے، نہیں تو جائنا کل 40 ہزار لے آئی، وہ ساتھ تو چنگا کوئی نہ پڑے ہو سے محبت نال بول سبحان اللہ۔ اے بکری گل ہے، مانگا وہ ہوندہ جی دا ریٹ دیر ہوئے، آپ دا مولوی دال برابر۔ محبت نال سن، تاریخ یہ کہتی ہے، سنو میں تاریخ پڑھ دیتا ہوں، تاریخ یہ کہتی ہے میرے امام 29 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے ہجرت فرما کر مکہ میں آئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے امام 5 مہینے ذی الحج کے مہینے تک مکہ شریف میں رہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 8 ذی الحج کو میرے امام نے پھر کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 محرم الحرام کو میرے امام نزول فرماتے ہیں کربلا کی زمین پر۔ تاریخ یہ کہتی ہے 7 محرم کو پانی بند ہو رہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 10 محرم کو صبح جمعے والے دن شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کربلا کے 10 محرم والے دن فجر کی اذان ادھر علی اکبر دے رہا تھا، ادھر یزیدیوں کے خیمے سے اذان کی آواز آ رہی تھی، تلوار بھی حسین کے مقابلے میں ہے اور آواز بھی یہ تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر حسین کے مقابلے میں بھی کھڑے تھے، ادھر نماز میں بھی پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کہا بیلیا میری گل سمجھے، ہمیں نکا سمجھ کے ظاہر چکری، پر گل بڑی وڈی بے کرنا، دل حسین نہ لوے تلوار یزید نہ لوے، تے رب نو دل دا حسینی ہونا قبول نہیں۔ حسینی ہون واسطے دل دا ہونا بھی ضروری ہے تے ظاہری ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنے یزیدی تھے وہ کہتے تھے حسین دل ساڑھا تیرے نالے پر ڈاری تو لگتا ہے، دل ساڑھا تیرے نالے تنخواہ تو لینے ہیں، دل ساڑھا تیرے نالے تلوارہ ہے دے نالے۔ فرزدق شاعر نے بھی یہ کہا، امام محمد بن حنفیہ نے بھی جاتے ہوئے یہ کہا، لیکن سن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صرف دل سے ہونا قبول نہیں، صرف زبان سے ہونا بھی قبول نہیں۔ ہم تو بچوں کو پہلے دن یہ سبق پڑھاتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ یہ صرف ایمان کے لیے نہیں، یہ محبت حسین کے لیے بھی ہے، اور محبت حسین کے لیے بھی دل کا اقرار بھی، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ آپ سنو توجہ ہے، میرے امام علی مقام 2 محرم کربلا شریف پہنچ گئے۔ 10 محرم الحرام کی رات آپ نے اپنی مستورات مقدس کو بلایا، گھر والیوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، بلا کر ایک بات فرمائی۔ نوجوان بالخصوص سنیں، آج کل ساڑھا نوجوان ڈھم ڈھما ڈھم تے راضی ہے۔ ہاں آج کل ہمارا میرا نوجوان چاہتا ہے ذکر حسین بھی ہو ساتھ ڈھول بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو تو نال گانا طرز نور جاندی ہوئے۔ ہاں ہاں یہ علمی ہے ہمارا، اس کو میں میٹھے انداز میں کہوں یا سخت لفظوں میں، بات وہی ہے۔ میرا نوجوان دین کو دین کی طرز پہ سننا نہیں چاہتا، میرا نوجوان دین کو اپنی طرز پہ سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دین کو سنوں پر میری منشا کے مطابق لفظ ہوں، سرتال میری منشا کے مطابق ہو، اور دین کا سرتال اپنا ہے، وہ کسی کا تابع نہیں، دین کا انداز اپنا ہے۔ وہ کبھی صدیق کو بدر میں لاتا ہے تو کبھی حسین کو کربلا میں، کبھی فاروق کو احد میں لاتا ہے تو کبھی حسین کو کربلا میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنو، میرے امام نے اپنی عورتوں کو، گھر والیوں کو، بیویوں کو بلایا، بلا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ سارے بیلی توجہ ساؤنڈ ڈالے تمہیں توجہ کرنا، بالکل گھٹ کے بیٹھا، پیرا دن پیسے تو تھوڑے دینے کہ پورے دینے ہیں، اگے نہیں پہنچنے، بادشاہ وقت کمال کرنا ہے۔ توجہ فرما، میرے امام علی مقام نے ایک ہی جملہ دیا، جس سمجھ آ جا بھی تھے، کوئی جملہ کافی نہیں تھا، میں وضاحت کر دے سکوں۔ میرے امام نے فرمایا، اے میری گھر والیوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، میں تمہیں وہ وصیت کرتا ہوں جو میرے نانا محمد نے میری ماں فاطمہ کو کی تھی۔ کائنات کے سب سے عظیم شخصیت، کائنات کی سب سے عظیم ہستی مصطفیٰ کریم ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگے، ظاہری پردہ فرمانے لگے، اپنی لخت جگر سیدہ زہرا کو بلا کے فرمایا تھا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جانے کے بعد سر کے بال نہیں کھولنے، سینہ نہیں پیٹنا، ران نہیں پیٹنے، اور تو وہ شخصیت ہے جس کو جبریل نہ دیکھ سکا، اسرائیل نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے سیدہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو نہیں بھیجا۔ زہرا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت زہرا کی روح اپنے دست
میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک آئے، فرمایا نہیں نکلنا باہر، نہیں رونا، نہیں آوازیں نکالنی، چیخنا چلانا نہیں ہے. تو پھر 10 دل دے ہاتھ رکھ کے علی اصغر شہید ہویا ہے، کوئی بی بی باہر آئی ہے؟ علی اکبر شہید ہوا، کوئی عورت باہر آئی ہے؟ بھئی کیسے آتی؟ دروازے پہ غیرت کا امام حسین ابن علی کھڑا ہے. کیسے آتی؟ یہاں پر یہ تاریخ ہے، تاریخ بیان کرتا جا رہا ہوں. یہ بھی تاریخ ان کی بھی، ہماری بھی، میرے پاس ساری موجود ہیں. اسی ساری زندگی کمایا ہی گئی ہے، ہر قسم کا ہتھیار ہمارے پاس پورے ہیں. میدان لگے گا تو ہم اپنے عجب ہم ضرور آزماتے ہیں. اس لیے تو کئی بیلی ساڑھے تو سنتے ہی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، آپ نے اس کے بعد اپنے خاندان ان رفقائے کرام کو بلایا. اور دل دے رکھ کے میرا جملہ سنیں. کتنے افراد ہیں کربلا میں جو مرد ہیں؟ بولو یار. پتہ ہے میں بولن دے پیسے تو میں نے ملنے تو انکڑے ملنے اسی تاں نہیں. 72 ہیں. کتنے ہیں؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ان میں سے اہل بیت کتنے ہیں؟ بتاؤ اہل بیت کتنے ہیں؟ ان میں سے اہل بیت کتنے ہیں؟ اہل شیعہ کی ساری کتابوں میں 19 ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں 21 ہیں. بات ریکارڈ ہو رہی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور بتاؤ 72 میں سے 21 اہل بیت ہیں، باقی کون ہیں؟ صحابہ پہ بھونکنے کی بات آتی ہے. وہ بندہ جس کو اپنی نسل و اصل کا بھی پتہ نہیں، وہ بھی رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے گنگے شیطان بن کر سنتے رہتے ہیں. نہیں سن سکتے ہم اس کی بات، نہیں بیٹھ سکتے اس کے ساتھ، نہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو صدیق اکبر پہ بکواس کرتا ہے، سیدہ عائشہ پہ بکواس کرتا ہے. سن توجہ سے. 21 اہل بیت ہیں، باقی یا رسول اللہ کے صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولادیں ہیں. تے ایک بھی نہیں بجیا. میرے امام حسین نے فرمایا چراغ بند کر دیو، چراغ بجھا دو، چراغ گل کر دو. چراغ گل کر دیا گیا. فرمایا جائیں جامنے جاوے. حسین ناراض نہیں ہوندا، حسین اس سے راضی ہے. انہوں نے میرا سر چاہیے ہے، میرا خون چاہیے ہے، میری جان دے پیاسے نے، میرا خون انہوں چاہیے ہے، تسی چلے جاؤ. میرے امام علی مقام تلاوت کرنے لگ گئے. چراغ جلایا گیا تو ایک سر بھی گم نہیں. میں کہ دل تے ہاتھ رکھ کے 10 رسول اللہ دے صحابہ دے پونکنا لیا. اور میں کہ میں نے 10 جڑا حسین دی صحبت جاوے او نہ بجے، جنہیں رسول اللہ دی صحبت پائی ہوئے او کی میں بج سکتا ہے. جو حسین کی صحبت میں آ جائے مشکل وقت میں وہ نہ بھاگے. جس نے سورج واپس آتے دیکھا ہو، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہوں، جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہو، جس نے درختوں کو سجدہ کرنے دیکھا ہو، وہ صدیق کیسے دوڑ سکتا ہے؟ وہ عمر کیسے دوڑ سکتا ہے؟ وہ عثمان کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ نہیں بھاگ سکتے. تیری تاریخ بھاگی ہے، تیرا مورخ بھاگا ہے. اس نے یہودیت کے کہنے پر تاریخ میں بھی عیائی کی ہے. جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ کبھی بھاگتا نہیں، وہ مر کے قربان ہو جاتا ہے. وہ رسول اللہ کے قدموں پہ شہید ہو جاتا ہے. اچھا میرے امام نے جب کوئی بھی نہ گیا، فجر کی اذان کا وقت ہوا. میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، آپ نے حضرت علی اکبر سے فرمایا اذان پڑھ. سانو ہر قسم دے بندے ملتے روزانہ جو بندے نال وائے پیا. ایک وہ قوم ہی سن ٹکری ہے، تسی نماز پڑھو، جنہیں نماز پڑھ دی ہے سانو پتہ ہے کون. میں کہ جی کون؟ میں کہ حسین دے قاتل. جنہیں حسین نو شہید کیتا ہی وہ نمازیاں. اچھا. جنہیں حسین نو شہید کیتا ہی وہ حافظان. اچھا. جنہیں حسین نو شہید کیتا ہے مولوی تے قاریاں. اچھا. سلطان باؤ نہیں آکے 18,000 جو عالم آگے حسین دے مردے ہو. میں آکے 1.25 لاکھ صحابہ صرف 9 مفتیاں. نہیں 18,000 عالم کی دعا آگئے. نماز کا مسئلے آپ جانتے ہیں نا؟ دایا آمد یار جانتے ہیں نا؟ آسف آپ بھی جانتے ہیں نا؟ وضو کرنا کیسے، غسل کرنا کیسے؟ عالم تو نہیں، نماز کا علم تو ہے نا. ضروری مسائل کا علم رکھ لینا یہ عالم ہونا نہیں ہے. 18,000 جو عالم ہے کوڑو مار جڑا کدائیں پھپے ہی صحیح. بلکہ علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے پیر باؤ کوئی نہیں فرمایا کسی اے میں ہی ہو. میرے پیر باؤ کوئی نہیں فرمایا کسی اے میں ہی بکواس فرمائی ہو. انہوں نے لفظ سخت جڑا سٹیج تے کہن دا نہیں. یہ اپنی طرف سے ہم پہ بہت ظلم ہوئے اہل سنت پہ. ایک یہ بھی ظلم ہے جڑا
کا شیر آپ کو بنایا بیچا کیا فریدہ وہ بابے فرید دو گے، جس شیر کے آگے لگایا وہ سلطان صاحب دو گے. اللہ کا کوئی ولی قرآن و سنت کے مخالف شعر لکھتا ہی نہیں. ایسا کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں آیا جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر تاریخ پہ اجتہاد کرتا ہو. تاریخ کی کسی عبارت پہ اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. میرے امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو فرمایا اذان پڑھ. میں نے کہا میں مانتا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا ادھر بھی اذان تھی ادھر بھی اذان تھی، ادھر بھی حافظ تھے ادھر بھی حافظ تھے، ادھر بھی عالم تھے ادھر بھی عالم تھے، مان لیتا ہوں تیری بات بالفرض والمحال، لیکن میں تیرے کدو کہنا تو نماز یزیدی علی پڑھ. میں تجھے کب کہتا ہوں اپنا بیٹا حافظ بنا اور یزید کے رستے پہ چلا؟ میں تجھے کب کہتا ہوں اپنا بیٹا عالم بنا اور یزید کے رستے پہ چلا؟ ہاں ہاں وہ یزید کے رستے پر ہے جو منبر پہ بیٹھ کر یزید کی حمایت کرے، وہ رستہ حسین پر ہے جو منبر پہ بیٹھ کر حسین ابن علی کی بات کرے. آخر کی طرف بڑھتا ہوں، ایک سوال دہرائے دیتا ہوں. جمعہ کا دن ہے، میرے امام نے فرمایا وقت شہادت قریب ہے، وقت شہادت قریب ہے. قبلہ توجہ. امام قاسم اٹھ کے عرض کی حضور میں جاتا ہوں. فرمایا نہیں تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. ایک گل اور کرتا جا، میں جاگتا بیٹھا جلدی تختی تو لکھ لوں. آپ میں سے اگر کوئی امام حسین کے روزے پر گیا ہے تو بہت کھڑا کرے. کوئی نہیں. آج کل بندہ کوڑ مار کے بھج نہیں سکتا، موبائل کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے. آپ موبائل پہ سرچ کریں، امام سیدنا امام حسین کے روزہ اقدس کی تصویر نکالیں. جو چار دیواری ہے جس کے اندر سیدنا امام حسین کا روزہ ہے، اس میں ایک قبر نہیں 3 قبریں ہیں. اونچا بولو. ترے دا منکر تو کوئی نہیں. اونچا بولو. کنیا 3. اب مر جائے گا وہ، اس کی ماں مر جائے گی، نہیں بتائے گا سجے کون ہے کھبے کون ہے. میں بتاتا ہوں، بات غلط ہو مجھے پکڑ لینا. میں کہنا 40,000 لے کے آیا. ایک امام حسین کی قبر کی بات کرتے ہیں، جو دائیں مزار ہے اس کی بات بھی نہیں کرتے، جو بائیں اس کی بات بھی نہیں کرتے. میں نے کہا تاریخ اٹھا اور حقیقت جا کے دیکھ. پھٹی بھی لگی ہوئی ہے، نام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھتا کوئی نہیں. روزہ امام علی مقام کے ساتھ آپ کے ایک بھائی کی قبر اس طرف ہے، ایک بھائی کی قبر اس طرف ہے. اس طرف جو بھائی ہے اس کا نام ابو بکر ہے، اس طرف جو بھائی ہے اس کا نام عمر ہے. بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہہ دو ایمان تازہ ہو جائے، جو روزہ مصطفیٰ کا نقشہ ہے وہی روزہ حضرت حسین کا نقشہ ہے. جب قیامت والے دن مصطفیٰ اٹھیں گے تو آپ کے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ہوگا. جب حسین اٹھیں گے اس کے دائیں جانب بھی ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ہوگا. مولا علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے علاوہ 4-5ویں امام حسین، ان میں 2 بیٹے علی کے وہ ہیں جن کا نام ابو بکر اور عمر ہے، اور ان کا روزہ امام حسین کے روزے کے ساتھ ہے. تجھے مبارک و اہل سنت. رسول اللہ کے گھرانے کی بات ہے تب بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے. مصطفیٰ کے یاروں کی بات ہے تب بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے. حضور کی ازواج کی بات ہے تب بھی تو غلاموں میں کھڑا نظر آتا ہے. مصطفیٰ کی بیٹیوں کی بات ہے تب بھی تو غلاموں میں کھڑا نظر آتا ہے. اور آل بیت کی بات ہے تب بھی تیرا چہرہ کھل جاتا ہے. صحابہ کی بات ہے تب بھی تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. حضرت عباس اٹھے، سب سے پہلی شہادت حضرت عباس کی ہے. پھر باری باری تمام حضرات کی شہادتیں ہوئی. توجہ چاہتا ہوں میرے امام علی بجا اساں دی ادھر پیر مال پڑھنی تو سدا ایک پڑھ. توجہ فرمائیں 10 منٹ انشاءاللہ اور 5:30 جماعت سوا ہو گیا. اللہ شادی معذرت سید بادشاہ. اب توجہ فرمانا، میرے امام علی مقام آپ کی جب شہادت کی باری آئی. اچھا یہاں پر ایک بات اور کہتا ہوں، کائنات کے سارے بچے پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا ہو گئے ہیں، جو قیامت تک پیدا ہو گئے، حضرت علی اصغر کے قدموں پہ قربان. میرا عقیدہ یہی ہے کہ تیرا بھی جو بندہ تھے بول پھر. کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھا کر کہا اے اینو تے پانی دے دیو.
میں تاریخ کے جھروکوں سے دکھا سکتا ہوں، پانی جیسا تو بند کرتا ہے ویسے ہوا ہی نہیں۔ فجر کی نماز میرے امام نے غسل کر کے پڑھائی ہے۔ جس ابن کثیر کا حوالہ تو دیتا ہے نا البدایہ والنہایہ کا، اس سے سفید یہ بھی موجود ہے کہ میرے امام نے 10 محرم دی فجر دی نماز غسل کر کے پڑھائی ہے۔ لیکن یہ وکری گل ہے، مٹھا مٹھا ڈپ ڈپ کوڑا کوڑا، قوم جس تے رو بھی ایسا تھا وہ سنانا ہے۔ حقیقت تو قوم کے سامنے کھول دی نہیں، روئے گی تو جیب ڈھلی ہوئے گی، وہ جیب ڈھلی ہوئے گی تو مولوی صاحب دی بھری جائے گی۔ اس لیے حقیقت سے آشنا نہیں کرنا، اس کا مطلب یہی کیا کہ ہمارے پڑھے لکھا طبقہ ہماری محفل میں آتا ہی نہیں، بالخصوص محرم کی محفل میں۔ دونوں چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ میرے امام علی مقام کی جب شہادت کی باری آئی، میرے امام علی مقام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرے امام علی مقام نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو میں خون بطول ہوں، آل رسول ہوں۔ لوگوں تم جانتے ہو میرے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں تم جانتے ہو میرے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ لوگوں تم جانتے ہو میں وہ ہوں جس کا بابا علی ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، میں وہ ہوں جس کا نانا خاتم الانبیاء ہے، میں وہ ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ انہوں نے کہا جی سب کچھ جاننے ہیں، پر آج یزید دے نال ہیں۔ صرف جاننا ضروری نہیں حسین کو، حسین کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے امام تلوار لے کر میدان میں اترے۔ تاریخ میں یوں موجود ہے کہ آپ جب تلوار لے کر میدان میں اترے اور ان کے لشکر میں داخل ہو گئے، وہ آگے یوں بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں شیر کے سامنے بھاگتی ہیں۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، توجہ چاہتا ہوں، جب وہ تلوار سے مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے لشکر کو آواز دی اوئے دور سے تیر مارو، دور سے تیر مارے گئے۔ اب میں تھوڑا سا ایک مولوی صاحب کو بھی جواب دے لوں، اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ضروری تھی ایک پکی۔ اگر یزید صحیح تھا کربلا سے پہلے، میں پوچھتا ہوں، اور یزید کی حکومت اسلامی تھی، تو امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیوں نہیں کیا گیا اور امام حسین کے قتل کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ ایک دوسرا، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کی روایت موجود ہے ابن اسیر کے اندر، اے تو سانو جدو بیلیاں ادھے منہ کرایا تو تاں سجا کتابہ چاہیے، اس میں موجود ہے عبید اللہ ابن زیاد سے کسی نے کہا آج کی پہ سوچنا بڑی گہری سوچ ہے، اس واسطے پریشان تھا نو کہ حسین نو قتل کیتا ہی، مزہ کہ نہیں مجھے اور پریشانی ہے، یزید نے مجھے کہا تھا یزید نے مجھے کہا تھا حسین کو قتل کرنے تو میں تجھے قتل کروں گا، تو فختر تو میں نے اختیار کیا حسین کو قتل کرنا۔ یزید او مولوی بھی توجہ کرن جڑے آدھے یزید نے حکم نہیں سی دیتا، میں کہا اتنا بھی انہوں نے لنگر تے نہ بلکہ حسین دی راہ بھی چھڑ جاویں۔ ابن زیاد خود کہہ رہا ہے جو آ کر گورنر کوفہ اس وقت بنا ہے، جس نے کربلا میں لشکر کشی کی ہے، جس نے امام حسین کو قتل کیا، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے یزید نے کہا تھا، جنہوں یزید آرڈر دے وے او کہے میں نو آکھیا سو تو 1400 سال بعد آکھے نہیں آکھیا تیرا ڈھیر رشتہ ہے۔ پھر امام علی مقام جب شہید ہو گئے انہوں نے کہا تیر مارو، تلواروں سے مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ میرا سوال قیامت تک ہے، اگر یزید کی حکومت اسلامی ہے کوئی بتائے حسین کا قصاص کس نے لیا؟ میں بتاؤں کس نے لیا؟ جب یزید واصل جہنم ہوا مختار سقفی کھڑا ہوا، مختار سقفی اسلام کا حاکم نہیں تھا، اسلام کے حاکم اس وقت عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن عمیر، مصعب بن زبیر، آپ کے نیچے جو گورنر تھا وہ مختار سقفی تھا۔ عبداللہ ابن زبیر، مصعب بن زبیر صدیق اکبر کے نواسے ہیں، صدیق اکبر کے نواسے ہیں، انہوں نے مختار سقفی کو تیار کیا تھا، اس نے جا کر قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ حسین دا نعرہ لان والا سچا ہے تے صدیق دے نواسیاں نو سلام نہیں؟ مصعب بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے لشکر کشی کی، اس لشکر پہ جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، میرے امام پر تیر برسائے گئے۔ توجہ، یہ الگ بات ہے، مختار سقفی بعد میں محبت حسین کی وجہ سے اس کا ستارہ چمکا اور بعد میں اعلان نبوت کر بیٹھا،
وہ واصل جہنم ہوا، لیکن اس کا یہ کام یہ بہت نہایت عمدہ تھا کہ اس نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا اور عبرتناک موت دی۔ میرے امام پر تیر چلائے گئے، امام علی مقام، تیر جب سینکڑوں کے حساب سے برسے تو میرے امام علی مقام زمین پر تشریف لے آئے۔ ان دل تحت رکھی توجہ فرمانی، سیدنا امام حسین پاک آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہ اللہ نہ کرے ایک پتر ٹر جاوے تے ہوش نہیں راندے، کپڑیاں دا ہوش نہیں، لباس دا پتہ نہیں ہوندہ کھلا ہے کہ باندے گربان، سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں۔ یہ کیسا حسین ابن علی ہے، یہ کیسا صبر کا مینار ہے۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی، علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی، اونو محمد کو اٹھانے کے بعد بھی، عباس کا لاشا اٹھانے کے بعد بھی، جب اپنی باری آ گئی ہے، یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، اب شہادت ہو جانی ہے، پھر بھی سر سجدے میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ فرماتی ہے، میں ام سلمہ کے پاس گئی، ام سلمہ زوجہ رسول ہے، ام المومنین ہے، آپ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اماں جی کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، میں نے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس پہ گرد ہے، سر اقدس پہ گرد تھی، دھول پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ توجہ میری طرف، یا رسول اللہ آپ کے چہرہ اقدس پہ گرد ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ کائنات کے سارے یزید ایک طرف، مصطفیٰ کا آ کر حسین کو سنبھال لینا ہے۔ کائنات کے سارے درد ایک طرف، مدینے کا طبیب ایک طرف، کائنات کے سارے زخم دینے والے ایک طرف، اور مصطفیٰ کا حکیم ہونا ایک طرف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاویہ بھی ایسا، یزید بھی ایسا، یزید کا گناہ معاویہ کے کھاتے میں، معاویہ کو بھی اسی حال میں لبیڑ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہنا یہ معاویہ تے یزید اکو آئی تو پھر معاویہ دے دورے تے حسین امن نل رہے ہے۔ دور معاویہ میں تو حسین کو کسی نے کچھ نہیں کہا، دور معاویہ میں تو امام حسین نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ جب امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، 7 دنوں میں ہجرت فرما کر بتا دیا میں اپنے نانے کے شہر کو کشت و خون سے برباد نہیں کرنا چاہتا، تباہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا حسین کسی زانی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے گا، کسی شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے گا، کسی بے نمازی فاسق کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے گا۔ اور ان ہاتھوں کو محمد چوم دے رہے ہیں، یا کسی زانی کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت سید الشہداء۔ کتاب کا نام ہے مہر منیر، لکھی ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب، ملفوظات ہیں اعلیٰ حضرت میر سید مہر علی شاہ کے، اس کے اندر موجود ہے اعلیٰ حضرت کے جدی امجد، پیر میر علی شاہ کے جدی امجد، آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید نظر حسین شاہ صاحب، ان کے والد گرامی کا نام ہے سید فضل حسین شاہ صاحب۔ یہ امبالہ جو انڈیا کا علاقہ ہے وہاں سے گولڈ تشریف لائے کہ ہن اتھے بھی پیر وسدے ہیں۔ جب یہ تشریف لائے سید فضل حسین شاہ صاحب، یہ کون آ گیا، یہ روزی بند کرندہ نواں آ گیا، ریت پرانی ہے نا، گل مولویاں تے نہ لائے بھی آئے بھی مولویاں نے مولوی نہیں پچھتے، کوئی کسے نو بھی نہیں پچھدا، وکیل نو نہیں پچھدا، ماسٹر نو نہیں پچھدا، مولوی نہیں پچھدا، پیر نو نہیں پچھدا، گل سارے دی اکا ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کہنا ضروری ہے، حرف استثناء کے ساتھ مستثناء ضروری ہے۔ دکان بالکل پیر صاحب صحیح فرمایا، میں دکانداری ہوئے تو نہیں پچھتے، تیری گل حق دی ہوئے تو یاد ساڈا بازو آ گیا۔ انہاں کیا ہے جڑا سید ہے نا، اے سنی، او سید شیعہ سے، انہاں کیا کاٹھ نہ کنی تے سید نہ سنی۔ اعلیٰ حضرت کے جدی امجد پیر میر علی شاہ کے دادا جان آپ نے فرمایا بھی یہ گل نہ کر، رہن دے، یہ گل چنگی نہیں، اسی سید ہاں یا نہیں اساں جاننے آئے، تسا نہ کرو، ساڑی نسب ساڑا ہے وانڈ تسی میں کریں دے ہو، تے گل پچھو روزی دی آئی، کاٹھ نہ کنی تے سید نہ سنی۔
مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہ کہاں سے آ گیا، ہمارا پیر تو یہ ہے، یہ قبضہ کر لے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ آپ نے سر تے ٹوپی آئی، سبحان اللہ، آپ نے ٹوپی لا کے رکھی میدان وچ، فرمایا تو سید ہے تے وقت چاہ کے دکھا۔ سبحان اللہ، اوے 1300 سال بعد آنے والا نسل حسن ہو، سبحان اللہ، آل رسول ہو، خون بطول ہو، سبحان اللہ، او دی ٹوپی کوئی نہ چاہ سکے تے حسین دا پانی کوئی کیویں بند کر سکے؟ سبحان اللہ، جب آپ نے فرمایا نا اے ٹوپی چاہ کے دکھا، اوزا کہ شاید ٹوپی ہے، اس ٹوپی نو ٹوپی ہی سمجھیا،